حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجا تھا تو اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا، تو آپ کا طریقہ تھا آپ نے کتنے ہی صحابہ اکرام کو بھیجا، جب حالات کچھ نہ کچھ تھوڑے سے امن میں آ گئے، جنگ ذرا ختم ہو گئی خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد، اور پھر امن و سکون ہو گیا مدینے میں بھی، تو آپ نے مختلف صحابہ اکرام کو بھیجا تھا۔ اسی میں یمن 3 صحابہ اکرام گئے تھے، معاذ ابن جبل گئے، ابو موسیٰ الاشعری گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً، یہ 3 صحابہ گئے تھے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ سب سے اہم کام تو دعوت دین کی دعوت دینی، لوگوں کو سمجھانا، بتانا اور دین کے مطابق واضح کرنا۔ دوسرا کام تھا فیصلے کرنا، قاضی تھے، جج کے طور پر گئے تھے، فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ اور تیسرا ہے ایک طرح سے حاکم بھی ہوتے تھے، حکومت بھی، اور یہ کام بھی کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اب ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہے، تو ذہنی طور پر آپ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے تیار رہو کہ وہ تو عیسائی ہیں، وہاں پہ جو لوگ جن سے ملو گے وہ عیسائی ہوں گے۔ اب عیسائی ہیں، ان کے پاس بھی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب پڑھیں گے اور تم سے بحث کریں گے، مباحثہ کریں۔ تیار رہنا کہ ان کے ساتھ تم نے کس طرح بات چیت کرنی ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کرنے ہیں، سمجھا کے، بتا کے، حکمت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ ان کو بتانا ہے۔ اسی لیے پھر آپ نے ان کو یہ سمجھایا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب، اہل کتاب لوگ ہیں، ان کے پاس جا رہے ہو تم۔ فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو پہلے بلانا کس بات کی طرف، کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بتایا کہ یہ پہلی چیز ہے، ان اول ما تدعوہم الیہ، پہلی بات جس کی تم نے دعوت دی۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے دعوت میں بھی، تعلیم میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، کہ پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ توحید، دین کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت۔ یہ ہماری وہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم دیں اپنے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اور تعلیم میں بھی، اور ہر جگہ پہ۔ تو اسی لیے پہلے آپ نے سب سے پہلی چیز یہ دینی ہے تمہیں۔ اگر یہ شرک پہ رہے تو کیا فائدہ پھر؟ نہ ان کی نماز قبول، نہ ان کی زکوٰۃ قبول، نہ ان کے حج، نہ روزہ، کوئی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرک جب موجود ہے۔ تو لہذا پہلے تو شرک کو ختم کرنا ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ پہلی چیز اس بات کو تم نے کرنا ہے کہ اللہ کی توحید کو تم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں۔ فرمائیں کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیں، قبول کر لیں اللہ کی وحدانیت کو، رسول اللہ کی رسالت کو، تو اب تمہیں ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو یہ ہے پھر وہ یہ فرض ہے جو کرنا ہے۔ پہلے وہ وحدانیت ہو گئی، توحید ہو گئی، توحید کے بعد پھر نماز کا نمبر آ گیا کہ پہلے تم نے ان کو نماز سکھانی ہے، نماز بتانی ہے کہ یہ وہ فرائض ہے جو 5 مرتبہ پڑھنے ہیں دن میں، بس یہ ہے تمہارے لیے۔ تو اس کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ انسان کے دین میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ ہم اس کو نماز سکھائیں گے، نماز بتائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی ہے، وہ ہمیں اس کو بتانی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، کہ اگر وہ مان لیں تمہاری یہ بات بھی، اب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک چیز فرض کی ہے تمہارے مال میں، وہ کیا ہے؟ تم نے وہ زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، وہ تم پر فرض ہے کہ جو جتنا مال ہوگا اس میں سے تم اتنی زکوٰۃ دو گے۔ اور اس کے بارے میں فرما دیا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارے جو مالدار لوگ ہیں ان سے لے کر تمہارے جو فقیر ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ دیکھو حکومت جو ہے مزے کر رہی ہے میرے پیسوں پر،
یا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ سارا خرچ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ دیکھو مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا، تمہارے ہی معاشرے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ کس طرح ہماری حفاظت کرتی ہے کہ اب جتنے بھی غلط قسم کے نظریات آتے ہیں، کہیں پہ یہ مارکسزم ہے، کہیں یہ کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں کہ ان کو پوچھ ہی نہیں رہا، تو اسلام نے تو اس کا انتظام کیا ہے، اس کا بند باندھ دیا ہے کہ یہ نظریات غلط ہیں، سب کفریہ اور ملحدانہ نظریات ہیں، ان کا ایک اسلامی ملک میں اسلام مسلمانوں کے یہاں نہیں آنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نظام آئے، زکوٰۃ کا نظام، کہ زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے، جتنے بھی امیر لوگ ہیں، اب ٹیکس کے لیے تو سب تیار ہیں کہ ٹیکس لو، ٹیکس لو، ٹیکس میں ڈالو، یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اتنے بڑے بڑے جو ملینئر بلینئر ہیں، اتنے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں، اور ان کے پاس جو ایکڑوں میں زمینیں ہیں، کیا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو آپ یقین جانیے کہ اگر واقعی ہمارے ملک میں، اب عتیق صاحب بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ساری زندگی اسی میں رہے ہیں، فائنانس میں اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، کہ اگر ہمارا ملک میں یہ زکوٰۃ کا سسٹم آ جائے اور ہر شخص زکوٰۃ دینے لگے تو اس ملک میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، اتنا کچھ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی ہے ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ہے اس طرح کا زکوٰۃ کا، ایک لوڑا لنگڑا سا طریقہ ہے، بینکوں سے کاٹ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں کہ جی میں قادیانی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں میرے مسلک میں نہیں ہے لہذا میں نہیں دیتا، اس سے بھی جان چھوٹ گئی، کیا رہ گیا؟ تو اس سے آپ نے خود ہی بیڑا غلط کر دیا اس مسئلے کا۔ تو لہذا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتائی گئی، نبی کریم سے بتایا گیا کہ یہ ہے طریقہ کہ جو مالدار ہیں ان سے لیا جائے گا اور انہی جو فقیر ہیں ان کو دیا جائے گا، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، نہ اس سے کوئی کسی کی سڑکیں بنیں گی، نہ اس سے کوئی پل تعمیر ہوں گے، نہ اسکول بنیں گے، نہ کالج بنیں گے، نہ یونیورسٹیاں، کچھ نہیں بنے گا، یہ اس کام کے لیے فقیروں اور مسکینوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم میں، سورہ توبہ میں پڑھ لیجئے، وہاں بتا دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو یہ بتا دیا کہ یہ ہے اصل اس کے مصارف، اس میں خرچ ہوگا بس۔ تو یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ تو ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے، اس میں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، دعائیں ملے گی، تو یہ تم نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو یہ طریقہ بتا دیا، دیکھو خبردار لوگوں کے جو اچھے اموال ہیں وہ مت لینا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص کے اچھے اچھے جانور ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں یا بکریاں ہیں اور دوسری چیزیں بے شمار اس کے جانور ہیں، تم ان سے اچھے اچھے جانور نکال لو، تو ظاہر ہے کہ اس کا دل تو افسوس کرے گا نا کہ یہ کیا کیا اس نے۔ تو لہذا پھر اس میں تم نے اعتدال برتنا ہے کہ نہ تو بالکل ہی بیکار مریض لولے لنگڑے جانور لے لو، بلکہ اس میں جو معتدل ہیں، نہ بہت اچھے ہوں نہ بہت برے ہوں، جو درمیانے قسم کے ہیں وہ جانور لے لو۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں کے معاملے ہیں، اس میں بھی اعتدال کے طور پر، تاکہ کم از کم اس کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ میرا سارا اچھا مال تو یہ لے گیا، زکوٰۃ میں چلا گیا، اب میں کیا کروں۔ تو لہذا پھر یہ کہا کہ ایاک وکرائم اموالہم، کہ دیکھو ان کے اچھے مال، قیمتی مال وہ مت لینا، جو معتدل ہے، درمیانہ ہے وہ لے لو۔